اپنی اولادوں کا تعلق سب سے پہلے قرآن سے اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ میں 2 سال پہلے جنوری کے مہینے میں برطانیہ میں تھا، ایک شہر شیفیلڈ میں ایک راجہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اصلاً پاکستانی تھے، زندگی وہاں گزاری، راجہ صاحب بھی مسلمان، بیٹے بھی دونوں مسلمان۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں، دفن نہیں کرے گا۔ کہا میں نے نیٹ پر ہی سرچ کی، یہ طریقہ سب سے سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، ہم جلائیں گے۔ چھوٹے نے کہا دفن کریں گے، بڑے نے کہا جلائیں گے۔ حالانکہ دوستو اسلام کا جینا بھی بے مثال، اسلام کا مرنا بھی بے مثال۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی برجستہ فرما لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ بڑے نے کہا جلائیں گے، چھوٹے نے کہا دفن کریں گے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، معاملہ کورٹ تک گیا، 1.25 مہینے تک کیس چلتا رہا۔ 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا مسلمان تھا دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے اور کولڈ سٹوریج میں پڑی رہی۔ مسلمان بیٹے اگر اولادوں کو دین سے وابستہ نہیں کریں گے، مسجد کا راستہ، مدرسے کا راستہ نہیں دکھائیں گے، ان علماء کے سامنے زانوی تلمذ طے نہیں کریں گے، پھر یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر اولاد دین سے وابستہ ہوگی، گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنے گا اور والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اولاد خود بھی جاتے ہوئے دنیا سے خوشی سے جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحم اللہ کی اہلیہ تھیں ٹی بی کی مریض ہو گئیں، اس وقت ٹی بی لا علاج بیماری ہوتی تھی، سالہ سال بستر علالت پہ رہیں، صابر اور شاکر رہیں، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئیں کہ روح پرواز کر گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے، دعا کرو اللہ کرے سجدے میں موت آ جائے، کہو آمین، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، دین کی دعوت دیتے ہوئے موت آ جائے، اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچائے۔ فرمایا میری بیٹی سجدے میں گئیں، روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے میں ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور رازی ہیں، شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، علم و عمل کے آفتاب و ماتاب ہیں۔ ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی اور حق ادا کیا بخاری کی شرح کا، لیکن کئی جگہ پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ مجھے نہیں معلوم یہاں بخاری کی کیا مراد ہے۔ جو جگہ ابن حجر نے چھوڑ دی شیخ الحدیث مولانا زکریا نے وہ جگہ بھی حل کی۔ علم و عمل کے آفتاب و ماتاب، اس عظیم باپ نے بیٹی کے انتقال پر اپنی بیٹی کے بارے میں ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا۔ فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئیں۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بہنوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، زرق برق لباس اتر گیا اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں، پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا نا، تقوی کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا کرو اللہ اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اولادوں کا بھی تعلق قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے مدارس کے ساتھ مضبوط تعلق، کیونکہ اپنے ہی مجمع ہے، علماء ہے، طلباء ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ بھی خوش قسمت عزیز طلباء، آپ کے اساتذہ کرام بھی خوش قسمت،